إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ آج ہم بات کریں گے اسماء حسنہ میں سے 7ویں نمبر کے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 7واں نام ہے المومن۔ المومن کا معنی امن دینے والا، آمن یمن ایمان فو مومن، باب افعال سے ہے امن دینے والا۔ تو بندے کی طرف اگر مومن کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تکذیب اور انکار سے اللہ کو امن دے رہا ہے، مطلب انکار نہیں کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی ساری تعلیمات پر ایمان لائے گا۔ اور مومن جب اللہ کی طرف نسبت ہو مومن، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی امن انسانوں کو اور دنیا کو دینے والا ہے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عالم اصغر عالم اکبر 2 عالم پیدا کیے ہیں۔ عالم اصغر سے مراد خود انسان ہے، اور عالم اکبر یہ پوری کائنات ہے، اور پوری کائنات اور خود انسان میں متضاد عناصر موجود ہیں۔ متضاد عناصر موجود ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا میں امن سے رہتا ہے، حالانکہ دنیا میں آگ بھی اور پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، یہ 4 بڑے بڑے عناصر ہیں۔ اگر آگ جو بفر جائے تو امن دینے والا کون ہوگا؟ تو آج یہ آگ کے تودے بفرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی امن دیتا ہے۔ دریا سیلاب تو غینی آ جاتی ہے تو لوگ سنبھال نہیں پاتے، تو یہ امن سے کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ ہوا اگر مقدار سے تھوڑی سی زیادہ اللہ چھوڑ دے تو پھر وہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، پٹک پٹک کے گرایا، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ متضاد عناصر کو آپس میں ٹکرانے سے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو متضاد عناصر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر بے اعتدالی ہوتی ہے تو آگ اگر لگتی ہے تو جنگل کے جنگل کھا جاتی ہے، انسانوں کے بس میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی متضاد چیزیں رکھی ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کے منہ کے اندر 32 دانت رکھے ہیں اور ان کے اندر ایک نرم سی زبان رکھی ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، گویا کہ 32 چھریاں ہیں جو زبان کے اوپر یوں نوکدار ہیں، لیکن اللہ زبان کو سیف رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ہاں، اور اگر کبھی زبان آ جائے دانت کے نیچے انسان کی کوتاہی سے تو کیا عالم ہو جاتا ہے، اور اگر لمحہ بہ لمحہ ہی آتی رہے تو کیا بنے گا؟ تو یہ چھریاں جو ہے وہ کاٹتی نہیں زبان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ امن کون دے رہا؟ اللہ دے رہا ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے قاعدے میں رکھتا ہے۔ اس لیے المومن ہے وہ مومن ہے کہ وہ ظاہر کے باطن کے سارے امن کے خزانے اسی کی ذات سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہروں کے اندر امن ہو، تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ شہر کا امن مانگا کہ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ حالانکہ اس وقت تو شہر تھا ہی نہیں، وہ تو جنگل بیابان تھا، لیکن یہ کیا مطلب؟ گویا کہ اس میں 2 دعائیں کر دیں۔ ایک تو اس جگہ کے شہر ہونے کی دعا کر دی، اللہ اس کو شہر بنا دے، جی، آباد کر دے، دنیا آئے اور جائے، رونقیں لگ جائیں۔ دوسرا امن والا بھی ہو۔ تو دیکھو شہر کا امن جو ہے یہ اصل میں شہر کی اصل روح ہے۔ اگر شہر اور امن نہ ہو تو پھر وہ شہر نہیں ہے، وہ تو ویرانہ ہے۔ اور یہ بد امنی اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اعتدال سے ہٹا دے تو جنگل کے وہ وحشی جانور جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث ہیں وہ تو شہروں میں گھس کے انسانوں کو ہلاک کریں۔ اور آج کرونا وائرس کے حوالے سے آج خبریں آپ نے سنی کہ بینکاک کے اندر اور جناب وہ ہانگ کانگ کے اندر، فلپائن کے اندر جو جنگل کے جانور سڑکوں پہ آ گئے، شیر جو ہے وہ شہروں کے اندر گھس گئے، بندروں کی قطاروں کی قطاریں آ گئیں۔ کیوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، تو جو جانور وحشت زدہ ہو گئے کہ یار سناٹا کیوں ہے، تو وہ شہروں میں گھس گئے۔ اب اسی طرح روز گھس جایا کریں تو انسان کس سے بچے گا؟ یہ امن کون دیتا؟ اللہ۔ اللہ نے ہر مخلوق کو، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ ایسے الہام کر رکھے ہیں کہ وہ مخلوق بس اپنے کام میں لگی رہتی ہے، وہ سوچتی نہیں کہ میں شہروں میں جا کے بدامنی کروں۔ اس لیے اللہ کی ذات مومن ہے، اس لیے مومن نام میں بڑی طاقت اور عجیب و غریب اس کے یہ فوائد اور مناقب ہیں۔ جہاں تک اس کے جو فضائل فائد کا تعلق ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر اولاد جو مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، یا بیوی جو فرما بردار نہیں، یا شوہر جو من چلا ہے وہ بات سنتا نہیں، بے پرواہ ہے، تو یا مومنو اس کے ورد کے اندر بڑی طاقت ہے، یا تو اس آدمی کے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے، اور یا 313 مرتبہ، اگر عدد پتہ نہیں تو 313 مرتبہ یا مومنوں کا ورد کریں اور کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں۔
اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں تو اس کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس اولاد پہ بچوں پہ اس پہ دم کر دے تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کو مطیع فرما بردار کر دے گا اور نیک تابع دار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، زبردست۔ بچے قابو میں نہیں آتے، منہ زور ہیں، تو یہ زبردست اس میں تاثیر۔